بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یعنی خطے میں سے بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک خبر کہ ایران نے 3 بحری جہازوں کے اوپر فائرنگ کی ہے، جن میں سے 2 جہازوں کو ایران نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق امریکہ نے ایک بلاکیج کیا ہوا ہے بیرونی سطح پہ، یعنی پاکستان اور عمان کے بیچ میں ایک پٹی ہے جہاں پہ امریکن شپ کھڑے ہیں، اور وہاں سے وہ کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے نہیں دے رہے بقول ان کے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہاں کسی چڑیا کو بھی پر نہیں مارنے دے رہے، بلکہ انہوں نے ایک ایرانی جہاز پہ قبضہ بھی کیا، دوسرے ایرانی جہاز پہ ایک ٹینکر پہ بھی قبضہ کیا۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ چین سے کوئی تحفہ جا رہا تھا، حالانکہ اس کا ڈینائل بھی آ گیا ہے، لیکن امریکہ کا بلاکیج جاری ہے۔ اور ایران نے اپنا اندر جو آبنۂ ہرمز کا بلاکیج ہے اس کو مزید سخت کر دیا ہے۔ یہاں 3 جہازوں کو کنٹرول میں لیا جو ایران سے بات چیت کیے بغیر جا رہے تھے، یعنی ایران کا یہ ماننا ہے کہ جو یہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ گزر جائے، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے تحت اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں بلا وجہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ انڈیا کے ایک بحری جہاز کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی، جس کے اوپر سفیر کو طلب کیا گیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ جہاز نے جو ٹول ٹیکس ادا کرنا تھا وہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پہ فائرنگ ہو گئی۔ اب خبر کچھ اور آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہ پیسہ کسی اور نے وصول کر لیا تھا اور کوئی کرپٹو فراڈ ہو گیا تھا، لیکن ایکچولی جو ایرانی ہے جب انہوں نے روکا وہ جہاز نہیں رکا تو پھر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ اور اب اس وقت 3 جہازوں پہ فائرنگ ہوئی، جن میں سے 2 جہازوں کو ایران نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایران جو بیرونی ناکہ بندی ہے اس کو ایک جنگی اقدام قرار دے رہا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ہماری بندرگاہوں کا بلاکیج کرنا یا ہماری بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنا، جیسا کہ امریکہ نے پورے خطے کو آگے سے بلاک کر دیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگی قدم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کھلوانا کیسے۔ اب اگر ایران طاقت کا استعمال کرتا ہے اس کو کھولنے کے لیے تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، اور یہ معاملہ اس خطے کو ایک نئی جنگ کی طرف خدا نخواستہ لے کر جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایران کوشش کرے گا کہ امریکہ کچھ ایسا کرے جس کے جواب میں ایران ریٹیلیٹ کرے اور اس بلاکیج کو کھلوائے۔ بلاکیج کتنا مضبوط ہے اس حوالے سے چند لوگ سوالات اٹھا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا اس کے مطابق تو بلاکیج بہت ہی مضبوط ہے اور بڑا شاندار بلاکیج ہے، اور کوئی بھی اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ رپورٹیں موجود ہیں جو یہ بتا رہی ہیں، اور یہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے، اس کی ایک خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ اب تک 34 ٹینکرز امریکی بلاکیج کو کراس کر گئے ہیں۔ اب یہ تیل لے کر جا رہے ہیں، امریکی بلاکیج کا کیا فائدہ اگر وہاں سے ٹینکرز گزر رہے ہیں تو، اور وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ کیوں نہیں روک پا رہا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دیکھیں سیٹلائٹ ان کے پاس ہے، بہت ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ صرف غریب ممالک کے یا کمزور ممالک کے آئل ٹینکرز نہیں گزرتے، یہاں بہت امیر اور طاقتور ممالک کی بھی تجارت ہوتی ہے، جن میں جاپان ہے، کوریا ہے، چائنا ہے، اور بڑے ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، انڈیا، پاکستان ہے۔ یہ سارے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، اور امریکہ ان کے ساتھ جنگ میں کیوں جائے گا؟ تو اگر ایران وہاں سے کچھ پیسہ وصول کر کے جہازوں کو نکال رہا ہے، یا وہ اپنے ایک طریقہ کار سے نکال رہا ہے، تو امریکہ بھی سارے جہازوں کو روک نہیں پا رہا۔ فائنینشل ٹائمز نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق اب تک 34 ٹینکرز امریکی بلاکیج کو کراس کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایک الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے دنیا دیکھ رہی ہے وہ ویسے نہیں دیکھتے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران از کولیپسنگ فائنینشلی، کہ مالی اعتبار سے ایران جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے اور فوری طور پہ کھل جائے۔ اسٹارونگ فار کیش، یعنی وہ اس وقت پیسے کے لیے ترس رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ $500 ملین ایران کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کی ملٹری اور پولیس شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا۔ اب یہ تو صرف امریکہ نے بند کیا کتنا عرصہ پہلے، میکسیمم امریکہ کو یہ بندش کیے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، تو 1 ہفتے میں ایران کی اتنی بری حالت ہوگی کہ پولیس کو بھی تنخواہ نہیں مل رہی، فوج کو بھی تنخواہ نہیں مل رہی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 6 مہینے سے بند کیا ہوا ہے آبنائے ہرمز کو، یا باہر کی طرف سے جو بلاکیج اس نے لگایا ہوا ہے۔ یہ تو 6 مہینے یا سال بعد کرنے والی باتیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی شروع کر دی ہیں کہ جناب تنخواہیں ملنا بند ہو گئیں، پیسے کو ترس گئے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ ایران کے پاس پیسے بھی ہیں۔ اول تو ایران نے جب یہ کہا کہ اسے والنٹیئر چاہیے تو لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگوں نے آ کر والنٹیئر بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم جنگ میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم سے کام کروا لیں۔ تو ایسے ملک میں تنخواہوں کے لیے پولیس والے اور فوج والے کیوں لڑیں گے؟
یا حالات خراب کریں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے اور اس دنیا کے اندر رہتے ہیں. پھر ایک اور بات کہی کہ ایران نہیں چاہتا کہ آبنائے ہرمز کو باہر کی طرف سے بند رکھا جائے. وہ اسے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ روزانہ جو $500 ملین کا ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان ان کا نہ ہو. وہ کہتے ہیں 4 دن پہلے میرے تک کچھ لوگ پہنچے تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ سر ایران یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے امیجیٹلی. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ عاصم منیر صاحب نے ایران کا یہ پیغام پہنچایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ کھول دیا جائے باہر کی طرف سے. ایران نے تو کھول دی تھی پاکستان کی درخواست کے اوپر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ایران نے کہا کہ پھر آپ بھی کھول دیں اس کو، یہ بلاکیج ختم کریں، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں، اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا بھی کہ اگر ہم آبنائے ہرمز کو کھول دیں گے تو پھر ایران کے اوپر ڈیل کے لیے دباؤ نہیں کر پائیں گے. ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ 2 ہی طریقوں سے ایران پہ ڈیل کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے. ایک، ایران کی ساری بندرگاہوں کی بلاکیج جو اس نے کیا ہوا ہے کہ میں وہاں پہ ناکہ بندی کر کے تو ایران پہ دباؤ ڈالوں گا اور اس کے ذریعے سے ایران کے ساتھ ایک ڈیل حاصل کروں گا. اور دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ بمباری کر کے، کہ بہت بڑے پیمانے پہ بمباری کرنی پڑے گی اور اس بمباری کے نتیجے میں ایران پہ اتنا دباؤ ڈلے گا کہ ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گا یا ڈیل کرے گا. تو وہ اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب تک جو اطلاع آئی ہے اس میں 34 آئل ٹینکرز امریکی بلاکیج کراس کر کے چلے گئے. ایرانی فوج کے ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 70 ایسے ٹارگٹس ہیں جو ایران نے لاک کیے ہوئے ہیں اور ان کی انگلی ٹریگر کے اوپر ہے یا ان کی انگلیاں بٹنوں کے اوپر ہیں. کیونکہ اب ٹریگر تو ہوتا نہیں، بندوق تھوڑی چل رہی ہے، بٹن ہی چل رہے ہیں. تو وہ ٹریگر ہی آپ کہیں گے جہاں سے ٹریگر کیا جاتا ہے بم کو، ڈرون کو، میزائل کو. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے 70 ٹارگٹس لاک کیے ہیں اور یہ مڈل ایسٹ میں ہے اور یہ امریکن ٹارگٹس ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے صاف دھمکی لگائی ہے کہ اب اگر خلیجی ممالک کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف تو جو سرزمین استعمال ہوگی وہ اس کی آئل کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے. یہ بڑی سنگین دھمکی ہے جو ایران نے لگائی ہے. ناظرین، ایک چیز امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور 4 بڑے انکشافات ہیں جو امریکہ سے اب سامنے آئے ہیں. یہ چاروں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان چاروں چیزوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیوار کے ساتھ لگا کے اکیلا کر دیا ہے. اس تنہائی سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا پڑے گا. لیکن یہ چاروں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز، ٹرمپ کو نیوکلیئر کوڈز نہیں دیے گئے. دوسری چیز، ٹرمپ کو سچویشن روم سے باہر نکال دیا گیا. تیسری چیز، ٹرمپ کے داماد کے خلاف انکوائری کا آغاز. چوتھی چیز، امریکی اسلحے کے ذخائر میں خطرناک حد تک کمی. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 موقعوں پر بڑی خوفناک دھمکیاں دی. ایک، انہوں نے یہ کہا کہ پوری تہذیب مٹا دیں گے. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورا ملک ہم دھماکے سے اڑا دیں گے. اب یہ معلوم ہوا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ دعویٰ ایک سابق CIA ڈائریکٹر کی جانب سے کیا گیا اور باقاعدہ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ جب بہت تناؤ کا ماحول تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر کوڈز مانگے تھے. یہ ملٹری قیادت کے پاس ہوتے ہیں مگر انہیں فراہم نہیں کیے گئے. ٹرمپ نیوکلیئر کوڈز کو استعمال کرنا چاہتا تھا مگر جنرل ڈین کین انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ نو. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ڈین، انہوں نے کہا کہ نہیں، قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر کوڈز مانگے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے، دنیا میں رپورٹ بھی ہوئی ہے. اس کا کوئی ڈینائی بھی کیا گیا، ڈینائل آیا ہے. مختلف ویب سائٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جناب ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جب تک اس پہ خود کوئی بات نہیں کرتا تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہے. دباؤ ڈالنے کے لیے بھی وہ نیوکلیئر کوڈز مانگ سکتا تھا تاکہ خبر باہر نکلے اور ایران کے اوپر دباؤ ڈلے. جتنا ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ ہے، جتنی مشکل میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایسے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی کھال بچانے کے لیے. دوسرا ناظرین، جب جہاز گرا نا، ایران نے جہاز گرایا امریکہ کا اور ان کا پائلٹ وہاں پہ گم گیا. اب وہ جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا چوڑا آپریشن تھا. امریکی مرینز وہاں پہ اترے، ان کے اپنے جہاز اور ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے. تو 5-6 طیارے امریکہ کے ضائع ہو گئے تھے اور بڑی مشکل پڑ گئی تھی. چاروں طرف سے حملے بھی ہو رہے تھے. تو یہ بڑا خوفناک ایک آپریشن تھا. اس آپریشن کے بیچ میں جو وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم بنا ہوا ہے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویہ اپنایا. یعنی وہ اریٹیٹنگ قسم کا ان کا بیہیویئر تھا، بڑا بدتمیزی والا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سچویشن روم سے پھر باہر کیا گیا اور جو کمانڈرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا ہو سکے ڈونلڈ ٹرمپ کو سچویشن روم سے دور رکھا جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سچویشن روم میں آنے سے آپریشن کے اوپر اثر پڑتا تھا.
یہی آپ اندازہ کر لیں کہ امریکی صدر کو امریکی فوج سچویشن روم سے دور رکھ رہی ہے، جو وائٹ ہاؤس میں بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ صدر کو تمام سچویشن سے اور چیزوں سے آگاہ رکھا جائے۔ وہ وار روم نہیں ہے، وہ سچویشن روم ہے، تاکہ صدر جو ہے وہ سچویشن سے آگاہ رہے، لیکن صدر کو اس سے باہر کر دیا گیا۔ یہ ٹرمپ کی حالت ہے۔ نمبر 3 معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد انکوائری کی زد میں آ گیا۔ انکوائری شروع کی ہے امریکی سینیٹرز نے، اور انہوں نے آغاز کر دیا کہ $2 ارب سعودی عرب سے، $1.5 ارب قطر سے اور یو اے ای سے، اور $110 ملین سے زائد فیس بھی وصول کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے، قطر سے اور یو اے ای کی حکومتوں سے اربوں ڈالر انہوں نے اکٹھے کیے، اور یہی امریکہ کے لیے سفارتکاری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ایسا آدمی جو امریکہ کی سفارتکاری کی کوششوں میں شامل ہے، وہ جو ممالک اس وقت جنگ کی زد میں ہیں انہی ممالک سے اربوں ڈالر اکٹھے کر رہا ہے، تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اب اس کے اوپر امریکی سینیٹرز نے انکوائری شروع کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ۔ چوتھا بڑا انکشاف، یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا، اب یہ خبر کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ کا جو سٹرائک کرنے کا یا اپنے آپ کو بچانے کا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے، اس میں 50% تک امریکی میزائلوں میں کمی آئی۔ سٹرائک یعنی حملہ آور میزائلوں کی جو مقدار ہے اس میں 45% تک کمی آ چکی ہے۔ 17 دنوں میں انہوں نے چلا دیے اتنی بڑی تعداد میں اپنے کروز میزائل، باقی میزائلز۔ جو تھاڈ سسٹم ہے اور پیٹریاٹ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے انٹرسیپٹرز بھی انہوں نے 50% تک چلا دیے ہیں۔ اور اگر مزید جنگ چلتی ہے 2-4 ہفتے، کیونکہ یہ صرف 5-6 ہفتوں کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، اگر مزید جنگ چلتی ہے 2-4 ہفتے، تو یہ غیر ضروری طور پہ امریکہ میں میزائلوں کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور امریکہ دنیا کے سامنے وولنریبل ہو جائے گا، یعنی اس کی فوجی قوت کو ایک بہت بڑی چوٹ پہنچے گی۔ اس وجہ سے بھی امریکن جو ادارے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور حکومت کو منع کر رہے ہیں کہ مزید لڑائی کے اندر نہ جائے۔ اب آ جائے ناظرین مذاکرات کی طرف۔ ایران تو مذاکرات پہ مانا نہیں۔ امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ بھی کر کے مذاکرات ہو جائیں، کچھ بھی کر کے جان چھوٹ جائے، معاملہ آگے بڑھ جائے، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ ایران مان نہیں رہا، جبکہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ٹاؤٹس ایران کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ ایران ہار کیوں نہیں مانتا۔ لیکن پاکستانی یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دینی پڑے گی، اور اسی میں عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی سروائیول ہے۔ اب وہ امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران تھوڑا سا سر نیچے جھکا کر، تھوڑا سا شکست تسلیم کر کے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے، جو چیزیں میدان میں نہیں ہارا وہ ٹیبل کے اوپر تھوڑا بہت ہار جائے، تاکہ پاکستان کو بھی کچھ مل جائے۔ لیکن اس ڈیل میں پاکستان کو یہی مل سکتا ہے نا کہ ٹرمپ کی خوشنودی مل جائے گی، اور تو کچھ وہ دیتے نہیں ہمیں۔ ہاں، ایک اس نے آفر کیا کہ فٹ بال کی ٹیم پاکستان کی ڈلوا دے گا، کوئی ایک آدھی ٹیم نکارا سی نکال کے اس کی جگہ پاکستان کی ٹیم ڈلوا دے گا، یہ اس نے کہا ہے، اور کہتا ہے اس کے بارے میں نے بات بھی کی ہے۔ بہرحال اب پاکستان میں ٹاؤٹ چھوڑ دیے گئے ہیں کہ وہ ایران کو برا بھلا کہیں، اور اب ایران کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان مذاکرات کروا پا رہا ہے، نہیں کروا پا رہا ہے۔ آبنائے حرمت جو کھلوانی تھی، دنیا بھر کی ریفائنریاں تو چلوانی تھیں، لیکن اپنی ریفائنری بند ہو گئی۔ یہ دیکھیں اٹک ریفائنری کا سٹیٹمنٹ، راولپنڈی والی اٹک ریفائنری بند ہو گئی ہے۔ اٹک ریفائنری نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو لیٹر لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں رستوں کی بندش کی وجہ سے نہ کروڈ آئل پہنچ رہا ہے اور نہ صاف شدہ آئل، ڈیزل، پیٹرول سٹاک کرنے کی ہمارے پاس مزید جگہ ہے، کیونکہ مال باہر جا ہی نہیں پا رہا، اس لیے جناب ریفائنری بند ہو رہی ہے۔ تو ہم دنیا کی نمبرداری کے چکر میں ہیں، اپنا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے پاس جتنا بھی صنعتی زون ہے وہ سارا کا سارا بند پڑا ہے، مصنوعات کی تیاری بند پڑی ہے، بڑی تعداد میں دہاڑی دار مزدور اور جتنے بھی ڈرائیورز ہیں، فیکٹریوں کے دروازے ان کے اوپر بند ہو گئے ہیں، بیچارے کام کرنے والے محنت کش کام کر نہیں پا رہے۔ اب 5-6 دن ہو گئے ہیں ان کا کاروبار بند پڑا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 26 تاریخ تک یہ کاروبار ایسے ہی بند رہے گا جب تک کہ امریکہ بہادر اور ایران کے مذاکرات نہیں کروا دیے جاتے۔ یہ جناب پاکستان کی ٹوٹل حکمت عملی ہے کہ دنیا کھلوانے کے چکر میں اپنا ملک بند کروا رہے ہیں، اور وجہ اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی چاہیے، اور لگاتار لمبے عرصے تک کے لیے چاہیے۔ پاکستان میں بجلی ایک مرتبہ پھر مہنگی کر رہے ہیں یہ۔ یار اگر آپ امریکہ کے اتنا کام آ رہے ہیں، تھوڑا بہت فائدہ بھی آپ امریکہ سے لے لیں، کوئی پاکستان کے لیے ریلیف لے لیں آئی ایم ایف سے۔ آئی ایم ایف بات آپ کی مانتا نہیں ہے، غریبوں کا جینا دوپہر کر دیا ہے۔ جو آئی پی پی معاہدے انہوں نے لگائے تھے، اب ایک بجلی کا یونٹ استعمال کرتے ہیں ہم،
اور 3 یونٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں، اور وہ یونٹ بھی انہوں نے 4 گنا زیادہ کر دیا بل بڑھا کے۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ ہر صورت میں 2800 ارب روپے ادا کرنے کے پابند ہیں، یعنی آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ہر صورت میں 2800 ارب روپے ادا کرنے ہیں، اور اب عوام کے اوپر دوبارہ سے بجلی کی قیمت میں بڑھانے کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مئی کے بلوں میں مارچ کے استعمال شدہ یونٹس پر اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ اندازہ کریں مارچ کا بل جو آپ ادا کر چکے ہیں، مارچ کے مہینے کا جو بل آپ کو آیا، آپ نے وہ بل ادا کر دیا، اس بل کے اوپر دوبارہ مئی کے بل میں پھر سے وہ بل آئے گا، یعنی جو مارچ میں آپ نے بل ادا کیا ہے اس کا اضافی بل مئی کے بل میں دوبارہ آئے گا۔ مارچ کے مہینے میں لوگ بلبلا رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یار اتنا بل کیسے آ گیا۔ اب مئی کے مہینے میں، کیونکہ دیکھیں نا اپریل میں تو بجلی نہیں آئی، تو استعمال کہاں پہ ہونی تھی، تو جو مارچ میں آپ نے بجلی استعمال کی ہے اس کے اوپر اضافی پیسے اب یہ وصول کریں گے مئی کے مہینے میں۔ یہ ہے پاکستان کی سرکار، عوام کا خون نچوڑیں گے، اور نواز شریف کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بھائی کوئی تو اس آدمی کو بٹھا کر سوال پوچھو کہ یہ کون سے معاہدے تھے بھائی جو آپ نے ڈالروں کے اندر کر دیے، کہ آپ نے لا کے ایک آئی پی پی کو بٹھایا، اس کو آپ نے کہا کہ بھائی جتنے مرضی تم یونٹ بناؤ یا نہ بناؤ ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ اگر تمہاری کیپیسٹی 1000 میگا واٹ کی ہے اور ہم تم سے لیتے ہیں 50 میگا واٹ، تو ہم تمہیں پیسہ 1000 میگا واٹ کا دیں گے، 50 میگا واٹ کا نہیں دیں گے۔ اسی کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ بھئی جس سے آپ جتنی چیز خریدتے ہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں نا، یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہم آپ سے خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیسہ ملے گا؟ یہی انہوں نے ایل این جی ٹرمینلز کے اندر بھی کیا۔ $16 ملین سے زیادہ پیسہ ہر مہینے ہم ایل این جی ٹرمینلز کو دیتے ہیں۔ $2 ارب سے زیادہ ہم دے چکے ہیں، اور لگاتار ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے دے رہے ہیں، اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کسی کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔